نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنے نانا کی امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا، اور آج اس پیغام کو سمجھ کر ہم کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب پچھلے خطابات پورا ریپیٹ کرنا تو ممکن نہیں ہے، چونکہ بات کو ہم نے آگے چلانا ہے، تو میں خلاصتاً صرف آپ احباب کو پچھلی گفتگو سے لنک کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ صف 61واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اسے کتنا ہی ناپسند کرے۔ اس آیت کریمہ سے جو ایک بات بڑی نکھر کے سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو دین حق کا بقیہ نظاموں پر غلبہ ہے، جس کو اظہار دین کا نام دیا جاتا ہے، اس دین کو بقیہ نظاموں پر غالب کرنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے، چونکہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو سب نظاموں پر غالب کر دے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق غالب آئے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ داری اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ محبوب آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دین حق کا غلبہ یہ منشاء خدا بھی ہے اور مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس تحریک کے کارکن بنے، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ 8 ہجری میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مرتبہ اس دین کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر کے دکھا دیا، اور پھر خلافت راشدہ کے اندر ہی کم و بیش کو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی، اور اسلام کے رعب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ پھر بڑے بڑے بادشاہ بھی
صرف عمر فاروق کا نام سن کر اپنے محلات میں کانپ اٹھا کرتے تھے، یہ کیفیت بھی رہی۔ مگر آج اگر بنظر غائب جائزہ لیا جائے، جس دین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا تھا، وہ دین اس وقت مغلوب ہے۔ وہ دین بھی اور اس دین کے ماننے والے بھی زوال کا شکار ہیں۔ ہم پھر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کی قدریں مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ بحیثیت امت اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم دین کی طرف کتنے راغب ہیں، تو آپ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے کہ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، دین کا اصل تصور بھی ذہنوں میں دبلاتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر یقیناً پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ اس دین کے اظہار کے لیے، اس دین کے غلبہ کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے پھر سے میدان عمل میں نکلا جائے۔ اور میں نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلامی کے نعرے بہت لگاتے ہیں، آپ سے محبت اور عشق کا اظہار بہت کرتے ہیں، ہونا چاہیے، مگر اس محبت، اس عشق اور اس غلامی کے کچھ تقاضے ہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، اور یقیناً یہ دور بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دور ہے، آپ ہی کا دور نبوت ہے، آپ ہی کا دور رسالت ہے، اور جب آپ ہی کا دور نبوت اور رسالت ہے تو یہ دین کے غلبہ کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے کندھوں پر ہے۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی گنبد خضرا پہ تک رہے ہیں کہ کون میری غلامی کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ پھر سے اس دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا۔ مگر ہمارے دعوے صرف زبان کی حد تک ہیں، وہ ابھی عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنے نانا کے اسی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسی وفاداری کا اعلان کیا تھا کہ وفاداری صرف زبان سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل وفاداری یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو انسان ایمان کی شکل میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے میدان عمل میں نکل پڑے۔ نواسہ رسول نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور میں نے حکیم الامت علامہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کے شعر بھی بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں آخری شعر جواب شکوہ کا جو اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے اگر تو میرے مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں وفادار بن جائے تو پھر سن لے میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری خدائی بھی تیری ہے۔ اور ہم نے وفاداری کو صرف نعت پڑھنے تک، درود پاک پڑھنے تک، میلاد کا جلسہ کرنے تک محدود کر لیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یقیناً وفاداری کے وسیع تر سکوپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہی ایڈجسٹ ہوں گی، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر صرف انہی باتوں تک محدود رہے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر شاید یہ ساری چیزیں بھی بے معنی اور بے حقیقت ہو کر رہ جائیں۔ اور وہ کیا ہے کہ پھر سے آقا کے دین کے لیے محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، اس دین کے غلبہ کے لیے میدان عمل میں نکلا جائے، اور پھر اس دین کو اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر نافذ کر کے ایک ایسا عملی پیکر اور نمونہ بنا جائے کہ آپ کی ذات کو دیکھ کر لوگ اس دین کی طرف کھنچتے چلے جائیں۔ آج ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ میں علی وجہ البصیرت، اس وجہ سے نہیں کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ میں منہاج القرآن کے ممبر اور اسٹیج پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، نہیں، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا ایمان ہے، جو اللہ نے تھوڑی بہت مجھے فہم و بصیرت عطا کی ہے، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دین اور امت زوال کا شکار ہیں، اسی طرح میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی تحریک برسر پیکار ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور اگر کوئی قیادت میدان عمل میں ہے تو اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی قیادت یہ وہ تحریک اور یہ وہ قیادت ہے جو صحیح معنوں میں اس دور کے اندر نواسۂ رسول کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں، اور صحیح معنوں میں آقا کی وفاداری کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں۔ کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف ایک منہاج القرآن کا نام لیا ہے تو کیا آپ نے باقی سب تنظیموں، تحریکوں اور قیادتوں کو نگیٹ کر دیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے اس جملے سے یہ معنی نکال رہا ہے تو اس نے صحیح نتیجہ اخذ نہیں کیا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اصولی طور پر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت اور دین کی نوکری کا کام کوئی شخص روئے زمین پر جہاں بھی اور جس پلیٹ فارم پر بھی کرے، کوئی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، حتیٰ کہ کوئی تنظیم اور جماعت بھی نہ ہو، کوئی تنہا کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بھی آقا کے دین کی نوکری کا کوئی کام کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے کام کو ضائع نہیں جانے دیتے، بلکہ ہر اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے کو اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ ہر کسی کو اجر عطا کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ پیچھے نیت مخلص ہونی چاہیے۔ اب آقا کی دین کے خدمت کرنے کے بہت سارے گوشے ہیں، اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذوق ہوتا ہے کہ وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، تو مسجدیں بنوانا بھی تو آقا کے دین ہی کی نوکری اور خدمت ہے۔ مسجد ہمارا ایک دینی شعار ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، تو جو مسجد بنائے گا اللہ کی بارگاہ سے معلوم نہیں اسے کیا کیا اجر ملے گا۔ اس پر میں نے 2 جمعۃ المبارک کی نشستوں میں پورے خطابات کیے ہوئے۔ کئی لوگ مدرسے بڑے بنواتے ہیں، تو علم کی ترویج کے لیے مدرسوں کا بنوانا تو یہ بھی آقا کے دین کی نوکری اور خدمت ہے۔ کئی لوگ غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فری دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ یتیم بچیوں کی شادیاں بڑی کرتے ہیں، اس پر بھی یقیناً یہ بھی دین کی نوکری ہے، دین کی خدمت ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے اندر یہ سارے احکامات ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ گھر گھر جا کر دروازے ناک کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آقا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو کیا اللہ ان کو اجر عطا نہیں کرے گا؟ اللہ ان کو بھی اجر عطا کرے گا۔ کئی لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھانا بھی تو دین کی خدمت اور نوکری ہے، اس پر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، امامہ کیسے باندھنا ہے، مسواک کیسے کرنی ہے، لوٹا کیسے استعمال کرنا ہے، تو بھئی جو یہ چیزیں سکھاتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں ہر کام پر اللہ اجر عطا کرتا ہے، مگر جس دین کے غلبے کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جس کا ذکر سورہ صف میں ہے، یاد رکھیں کہ ان سارے کاموں پر اللہ اجر ضرور دیتا ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست آقا کے دین کے غلبے کے ساتھ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔
پھر میں بتا رہا ہوں کہ اس دین کے غلبے کا کام جو ہے اس کے وسیع تر سکوپ کے اندر یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوں گی، یکسر ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ کام منہاج القرآن نہیں کرتا، منہاج القرآن یہ سارے ہی کام کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ صرف یہ اور لوگ ہی کرتے ہیں، دیکھیں نا میں نے مسجدیں بنانے کا نام لیا ہے تو کتنی خوبصورت مسجد ہے جس کے اندر آپ اس وقت جلوہ افروز ہیں، حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے مگر خوبصورتی کے اعتبار سے میرا خیال ہے یہ ایک شاہکار مسجد ہے۔ آپ منہاج یونیورسٹی کی مسجد کو جا کر دیکھیں کیا خوبصورت شاہکار بنا دیا ہے وہ۔ ابھی جہاں سالانہ اعتکاف ہو رہا ہے اس مسجد کی تیاری ہو رہی ہے، جب بنے گی تو آپ دیکھیں گے اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہے۔ ابھی بریڈ فورڈ UK کے اندر 5 ایکڑ کی سرزمین پر اللہ کا غار اور اسلامک سینٹر تعمیر ہو رہا ہے جو یورپ کا سب سے بڑا مرکز ہو۔ لندن کے اندر جو ہمارا مرکز ہے، ہماری مسجد ہے، وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنایا ہوا۔ کینیڈا کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اللہ کا غار اور مسجد بنا دیا۔ دنیا بھر میں معلوم نہیں ہے سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہوں گی جو منہاج القرآن نے بنائی ہوئی۔ مدرسے جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، سکول، کالجز، وہ تعداد دیکھیں تو شاید وہ ہزاروں کے اندر صرف پاکستان کے اندر ہے۔ صرف ہم اپنے مرکز کو ہی دیکھیں، یہ ماڈل ٹاؤن اور ہمارا جو ٹاؤن شپ کے اندر سیٹ اپ ہے، ہمارا شریعہ کالج الگ ہے، گرلز کالج الگ ہے، تحفیظ القرآن الگ ہے، آغوش گرامر سکول الگ ہے، منہاج یونیورسٹی الگ ہے، بچیوں کا سکول اور بچوں کا سکول الگ ہے، اور صرف منہاج یونیورسٹی کے اندر اس وقت کم و بیش 20,000 سے طلباء و طالبات وہ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اور ان سارے اداروں کو ملا لیں تو میرا خیال ہے یہ فگر 25,000 کو کراس کر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بھر کے اندر جو ادارے ہیں وہ الگ کام کر رہے ہیں۔ پھر پوری دنیا کے اندر ایک عظیم نیٹ ورک ہے بچوں کو تعلیم دینے کا، آقا کے دین کی تبلیغ کا کام سارا ہو رہا۔ اور اگر دین کی تبلیغ ہی کے کام کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں جس منظم انداز میں اس صدی کے اندر دین کی تبلیغ کا کام منہاج القرآن نے کیا ہے وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ باقی بھی جو کر رہے ہیں اللہ سب کو اجر عطا کرے گا۔ میں تو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ بائی دا وے یہ بات آ گئی تو یہ بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام منہاج القرآن نہیں کرتا۔ منہاج القرآن تو معرض وجود میں ہی اس لیے آیا ہے کہ آقا کے دین کا پیغام آقا کے ہر امتی تک پہنچایا جائے۔ اور آپ یقیناً سوشل میڈیا سے ہر شخص سے متعلق ہوگا۔ ابھی اس پچھلے ہفتے کے اندر حضور شیخ الاسلام نے UK کی سرزمین پر جو الہدایہ کیمپ کیا ہے، اگر آپ اس کی تصاویر اور قائد محترم اور آپ کے جو پوتے ہیں اور آپ کی جو بہو ہیں اور کے بقیہ سپیکرز اور جتنا عظیم الشان وہ الہدایہ کا پروگرام ہوا ہے، میرے خیال میں وہ پوری دنیا کے اندر ایک ایگزامپل، ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ دور دور تک بھی یورپ کی سرزمین میں ایسے پروگراموں کی مثال نہیں ملتی کہ جس میں ہزارہا کی تعداد میں، اس پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ کافر ملک ہیں، وہاں کا ماحول معاشرہ کس طرح کا ہے، اور وہاں پر اس قدر کہ وہ بہت واروک یونیورسٹی کے اندر اتنا وسیع وہ بڑا ہال تھا کہ جس کے نیچے والے پورشن اور گیلریز اور اوپر والے پورشن کھچا کھچ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تا حد نگاہ دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، کوئی دل دھرنے کی جگہ نہیں بچتی۔ اور 3 دن تک وہ وہاں قیام پذیر ہو کر حضور شیخ الاسلام سے اس دین کے پیغام کو سنتے ہیں۔ آج یہاں پر جمعے کا خطاب اگر کوئی لمبا کر دے تو لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں 3 دن تک وہ اپنے گھر اور کام کاج چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوئے۔ حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو دیکھا جائے تو کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 10,000 کے لگ بھگ موضوعات پر ان کے خطابات ہیں جو پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام دے رہے۔ چھوٹے چھوٹے کلپس الگ اور موضوعات الگ۔ آپ صرف یوٹیوب پہ چلے جائیں نا تو صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کے اتنے خطابات کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر آج سے
ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مردے کے اندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ان خطابات کے اندر کوئی لطیفے نہیں ہیں، کوئی چٹکلے نہیں ہیں، کوئی دوڑے مائیے نہیں ہیں، یا قرآن کی بات ہے یا رسول کے فرمان کی بات ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس دور کے اندر دین کی تبلیغ کا، پھر جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے۔ تو منہاج القرآن یہ سب کچھ بھی کرتا۔ اگر غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے تو ایسا نہیں کہ منہاج القرآن یہ کام نہیں کر رہا۔ کتنے شہر ہیں جہاں میرا خیال ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا منہاج القرآن ان کے گھروں میں پرووائڈ کرتا۔ ابھی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے الگ دن ہر روز ہماری وہ ٹیمیں نکلی ہوئی، ان لوگوں تک بھی پہنچا رہے۔ دریائے ستلج کے گرد و نواح میں جو سیلاب آیا ہے تو ہماری منہاج ویلفیئر کی فاؤنڈیشن کی ٹیم پوری میدان میں ہے، وہ اپنا کام کر رہے۔ تو یہ کام بھی ہو رہا ہے، غریبوں کو گھر بنا کر دینے کا کام، یہ بھی ویلفیئر کے زیر اہتمام۔ ہر سال اجتماعی شادیوں کی تقریب ہوتی ہے، اور کم و بیش میرا خیال ہے 30 35 بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام وہ جو صرف مرکز پر ہوتا ہے، اور دیگر شہروں کے اندر جو منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر الگ ہے۔ تو الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سارے کام بھی منہاج القرآن کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام منہاج القرآن نہیں کرتا، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دین کے غلبے کے اس وسیع تر سکوپ میں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گی، اپنا رول پلے کرتی ہوں گی، مگر براہ راست اگر دیکھا جائے تو شاید ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا کام براہ راست دین کے غلبے کے ساتھ ہو، کہ دین کو بقیہ نظاموں پر غالب کیا جائے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس دین کے غلبہ کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو بھائی دین کے غلبہ، جس دین کو آپ نے بقیہ نظاموں پر غالب کرنا ہے، اس دین کے غلبہ کے لیے پہلے دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے، پھر اس ویژن اور ادراک کے بعد اس دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے، اور پھر اس پلاننگ کے مطابق ایک منظم اور مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے۔ تب جا کر آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس ہماری ایفرٹ کے نتیجے میں ممکن ہے اس دین کے غلبے کے بھی کوئی امکانات پیدا ہو سکے۔ اور جب ہم دین کا کام کرنے والی دیگر تنظیموں اور جماعتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو میرا اپنا ایک طالب علمانہ مشاہدہ ہے کہ 99% تنظیمیں اور جماعتیں ایسی ہیں جن کے ہاں دین کے غلبہ کی یہ فکر اور یہ سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ چند کام کرتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہر اس کام پر اللہ ان کو اجر عطا کرے گا، مگر یہ دین کے غلبہ کی سوچ اور فکر یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور اگر کوئی 2 4 5 جماعتیں آپ کو ایسی مل جائیں جو انقلاب کی بات کرتی ہوں، دین کے غلبے کی بات کرتی ہوں، جو ایسی قیادتیں آپ کو نظر آتی ہوں، تو میں ایک سادہ سا کرائیٹیریا آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جو میں نے چند باتیں کی ہیں بس انہی پر ان کا انالیسز کر لیں کہ یہ بندہ جو دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے، انقلاب کی بات کر رہا ہے، تو اس کو دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کو غالب کرنے کے لیے فکر اور سوچ کیا ہے، اس کے پاس اس مقصد کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، اس نے اب تک اس زندگی کے اندر کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اگر ان چند چیزوں پر ہی آپ انالیسس کریں گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے۔ ان میں سے بھی اکثر قیادتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے سوچا نعرہ بڑا اچھا ہے، بس تم بھی یہی نعرہ لگا۔ مگر حاضرین مکرم، میں جس قیادت اور جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، جن کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کوئی حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے۔ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادری کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ اس صدی کے اندر پھر سے وہ آقا کے دین کی سربلندی کا کام کرے۔
ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت سے بھی قبل آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی تھی کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، پھر اس بیٹے کا نام بھی طاہر رکھے۔ تو بشارت ولادت کی بھی ملی، نام بھی آپ نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا کرم نوازیاں ہوں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ بندہ اسی پر بات کرتا چلا جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حادثاتی طور پہ لیڈر نہیں بنے، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس مقصد کے لیے کیا۔ مجھے جھنگ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، کم و بیش 3.5 سال تک میں نے جھنگ میں کام کیا۔ اس دوران ان لوگوں سے مجھے ملاقات کا شرف ملا ہے جو حضور شیخ الاسلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی پرائمری اسکول کے طالب علم تھے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ تو اس دور میں بھی اپنے گھر کے باہر ایک پتھر آپ کے دادا جان نے لگایا ہوتا تھا کونے پر، اس پہ چڑھ جاتے اور گلی کے بچوں کو، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر کے اس ایج میں بھی جب وہ خطاب کرتے تھے تو اس خطاب کا لب لباب ایک ہی ہوتا تھا کہ میں اپنے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ایسی محنت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ یہ بچپن کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر 1973 کے اندر آپ نے ایک ڈائری لکھی، اس وقت آپ ابھی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، منہاج القرآن ابھی مارز وجود میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ حادثاتی طور پہ لیڈر نہیں بنے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا۔ اور اپنی اس ڈائری کے اندر انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے آئندہ کا کہ کس طرح میں ایک تحریک کا آغاز کروں گا۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ یہ اٹھے ہوئے قدم بڑھتے چلے جائیں گے، بالآخر لوگوں کو میری بات بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوگی، اور وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ میں تو اپنے لفظوں میں چند جملے بولے ہیں، ورنہ وہ آپ کی ڈائری پڑھنے والی ہے۔ آپ کی کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب، اس کی دوسری جلد کے اینڈ پر وہ ساری ڈائری کی تصاویر لے کر وہ باقاعدہ اوراق شامل کیے ہوئے، ان صفحات کو کبھی پڑھیں۔ اسی مسجد کے نیچے پہلے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن صفحہ بلاک ہوتا تھا، جب ہم یہاں پڑھا کرتے تھے۔ کئی میرے سینئرز بھی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں پر، میں دیکھ رہا ہوں۔ کئی بار حضور شیخ الاسلام اس دور میں، یہ 80s کے اواخر کی بات ہے، 90s کے اوائل کی بات ہے، تو آپ کبھی کبھار جب ہم طلباء سے نشست کرتے تو کئی بار فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، آپ میں سے کسی کو امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن میں بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی میں بھیجوں گا، کسی کو ڈینمارک میں بھیجوں گا۔ ہم آپ کی باتیں سنتے اور سننے کے بعد ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امریکہ اور یورپ میں جا کر ڈائریکٹر بنیں گے۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا اللہ نے ویسے کر دیا، اور آج دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر وہ شخص اتنا عظیم الشان اپنا نیٹ ورک قائم کر چکا ہے کہ صرف 20 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو ان ممالک کے اندر ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، بڑے بڑے لیڈروں کو، نام نہاد لیڈروں کو سمجھ میں نہیں آتی، کئی بار ان سے محبت کرنے والوں کے بھی کئی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ حاضرین مکرم میں بتا رہا ہوں کہ اسی طرح وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے
اچانک کسی دن سو کے اٹھنا ہے ہم نے اور ہمارے کان یہ سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن معرض وجود میں ہی آقا کے دین کی سربلندی کے لیے آیا اور سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آقا کی وفاداری ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت آج بھی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب وہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے نا تو اس کو روایتی انداز میں نہ لیا کریں، بلکہ یوں سمجھا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں کچھ فرما رہے ہیں اور اپنے من کے کانوں سے سنو۔ باری تعالیٰ آج بھی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ جانے والو، آؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ وہ اللہ کو کہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ ہے کوئی ایسا پہلو جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہو؟ جب اللہ کی مدد کی بات آ جائے، اس کے رسول کی مدد کی بات آ جائے تو معنی صرف ایک ہوتا ہے کہ آقا کے لائے ہوئے دین کی نوکری، اس دین کی خدمت، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آج گنبد خضرا میں آقا پھر منتظر ہیں، تک رہے ہیں کہ کون میرا امتی ہے جو اس دین کی سربلندی کے لیے پھر میدان عمل میں نکلتا ہے۔ اور حاضرین مکرم یاد رکھو، دین کے یہ غلبے کا کام تنہا رہ کے نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بہت سی عبادت کے ایسے اسپیکٹ ہوں جو خلوت میں بیٹھ کر کریں تو زیادہ اجر اور ثواب ہو، زیادہ اس کا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہو، مگر دین کے غلبے کا کام ایسا ہے جو تنہا رہ کے نہیں ہو سکتا کہ خلوت میں رہ کے آپ سمجھیں گے زیادہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس دین کے غلبہ کے لیے کوئی تحریک چاہیے، کوئی تنظیم چاہیے، کوئی جماعت چاہیے، کوئی قیادت چاہیے۔ اور وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر اور ان حالات کے اندر اگر صحیح معنوں میں آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی تحریک میدان عمل میں ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور اگر کوئی قیادت برسر پیکار ہے تو اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ آئیے آقا کے ساتھ اپنی اس وفاداری کو نبھانے کے لیے، آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے، حسین کے بچائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو اس تحریک کا رکن بن کر، ممبر بن کر، رفیق بن کر، ڈاکٹر طاہر القادری کا دست و بازو بن کر ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس دور کے اندر حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بن کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، ایفرٹ کرنا۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ دن جلد آئیں گے جب اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں آقا کا لایا ہوا اور حسین کا بچایا ہوا دین پھر سے سربلند ہو کر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر، ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے ہمیں بھی آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔